آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ آج کا موضوع ہے قرۃ العین حیدر اور آگ کا دریا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے۔ مشہور افسانہ اور ناول نگار قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ یوپی میں پیدا ہوئی۔ گھریلو نام نیلوفر تھا اور قلمی نام قرۃ العین حیدر ان کے ماموں جان سید افضل علی نے رکھا، لیکن گھر میں عینی آپا کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کے والد مشہور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور 1947 میں قرۃ العین حیدر پاکستان چلی گئی، جہاں انہوں نے 3 ناول لکھے۔ پہلا ناول میرے بھی صنم خانے جو 1949 میں لکھا، دوسرا سفینہ غم دل 1953 میں لکھا اور تیسرا ناول آگ کا دریا 1956 میں پاکستان کے قیام کے دوران میں ہی لکھا تھا۔ باقی ناول ہندوستان میں آ کر لکھے۔ ان کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے جو 1990 میں شائع ہوا۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر نے کل 7 ناول لکھے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال 2007 کو نوئیڈا یوپی میں ہوا۔ انہوں نے پہلے ناول کا عنوان علامہ اقبال کے اس شعر سے اخذ کیا ہے: میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر مراد آبادی کے اس شعر سے منتخب کیا ہے: یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آگ کا دریا ناول میں 642 صفحات ہیں۔ یہ ایک موٹا ضخیم ناول ہے۔ اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کیا ہے۔ آگ کا دریا میں حیدر نے شعور کی روح کی تکنیک سے کام لیا ہے۔ آگ کا دریا تاریخی ناول ہے جس میں 800 سال کی تاریخ گوتم بدھ سے شروع ہو کر تقسیم ہند کے المیہ پر ختم کی ہے۔ ناول آگ کا دریا کا مرکزی خیال وقت ہے جو آگ کے دریا کی مانند ہے۔ ناول آگ کا دریا کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر دور میں 4 کہانیاں پیش کی ہیں۔ ناول کے کردار گوتم دت، گوتم نیلمبر، پروفیسر گوتم، چمک رانی چمپا، کمال الدین، ابو منصور، ہری شنکر، نرملا تلت اور نواب کمسن ہیں۔ مرکزی کردار ہیں گوتم نیلمبر، کمال الدین اور سل اٹیلے۔ ناول آگ کا دریا میں پہلے دور کا کردار کون سا ہے، یہ سوال اکثر آتا ہے تو گوتم نیلمبر کا ہے، اور اسی ناول میں دوسرے دور کا کردار کون سا ہے، کمال الدین کا ہے مرکزی کردار۔ اسی طرح تیسرے دور میں مرکزی کردار کس کا ہے تو سل اٹیلے ہیں۔ ناول آگ کا دریا میں 101 ابواب ہیں۔ ناول آگ کا دریا میں 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ ناول کا سب سے اہم کردار کون سا ہے، وقت ہے۔ اب آئیے پاکستان کے قیام کے دوران جو ناول لکھے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے پاکستان میں قیام کے دوران 3 ناول تحریر کیے: میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا۔ میرے بھی صنم خانے تقسیم ہند اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل و مصائب کو پیش کرتا ہے۔ سفینہ غم دل میں خود سوانح عناصر بہت نمایاں ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے تمام ناولوں میں آگ کا دریا کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اکثر اہل رائے اسے مصنفہ کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ آگ کا دریا جنوبی ایشیا کی 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں یہاں کی فکر اور تہذیب و ثقافت کو پیش کرتا ہے۔ اس میں بے شمار بودھ، ہندو، مسلم اور عیسائی کے کردار ہیں، مگر سب سے اہم کردار وقت ہے۔ وقت جو آگ کا دریا ہے اور ہر شے کو خواہ وہ اچھی ہو یا بری جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فکری و فنی اہمیت کے علاوہ آگ کا دریا کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ معیاری ناولوں میں بیش خیمہ یا نقطۂ آغاز ثابت ہوا ہے اور اس کے بعد اچھے اور بڑے ناولوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناول کا پہلے دور کی کہانی بدھ مت کے زمانے کی ہے۔ وقت کے مطابق اس عہد کا مرکزی کردار گوتم نیلمبر ہے، جس کے ذریعے ہمیں اس دور کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا دور
ناول کے دوسرے دور کی کہانی میں مغلوں کے زمانے کو دکھایا گیا ہے۔ ہندوستان میں مغل کس طرح آ کر بس جاتے ہیں اور یہاں کی تہذیب میں گھل مل جاتے ہیں۔ اس دور کا مرکزی کردار کمال الدین ہے جو عربی، اسلامی اور مغلیہ کلچر کا نمائندہ ہے۔ تیسرے دور کی کہانی انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے سلسلے میں شروع ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے انگریز تجارت کے بہانے یہاں قدم جما لیتے ہیں اور ہمارے ملک کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار سل اٹیلے ہے۔ چوتھا اور آخری دور اس ناول کا، اس دور کی کہانی سبھی ادوار کا نچوڑ ہے۔ اس دور میں ہر طرح کا ذہن اور خیال رکھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ ساتھ ہی قرۃ العین حیدر نے اس دور میں عظیم حادثے یعنی ہندوستان کے دو ٹکڑے ہونے والے دردناک واقعے کو بیان کیا ہے۔ دوستو، اس کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم ہند سے متعلق اس کا موضوع ہے، اور یہ تھا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا۔ یہ خلاصہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی ہمیں قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔